بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم انشاءاللہ 11ویں سپارے کے آغاز سے انشاءاللہ شروع کریں گے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 94 وہاں سے ہمارا آغاز ہوگا. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ منافقین کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آیات میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عذر پیش کریں گے تمہیں جب تم واپس آؤ گے ان کی طرف. قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا، آپ کہہ دیجئے نہ تم عذر پیش کرو. لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں بتلا دی ہیں. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اب وہ دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی دیکھے گا تمہارے عمل کو. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لٹائے جاؤ گے غیب اور ظاہر کے عالم کی طرف، جاننے والے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے ہو. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، جلد وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، درگزر کرو ان کو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے. إِنَّهُمْ رِجْسٌ، بے شک وہ گندے لوگ ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ٹھکانہ ہے ان کا جہنم. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ان کے جو اعمال ہیں ان کی جزا اور بدلہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، میں نے کل بات کی تھی جنگ موتا کے حوالے سے. جنگ موتا کا کانٹیکسٹ نہیں بلکہ جنگ تبوک کا کانٹیکسٹ ہے. یہ سورہ توبہ جنگ تبوک کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی. جنگ تبوک مسلمانوں نے جب اس کے لیے جب روانہ ہونے لگے تو اس وقت حالات کافی سخت تھے. گرمی بھی بہت زیادہ تھی، لمبا سفر تھا، اور اس ٹائم فصلیں تیار ہوئی تھی کٹنے کے لیے. اور مسلمانوں کے لیے واقعی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، خاص طور پہ جہاد کے لیے سفر کرنے کے لیے وہاں پہ جانا. تو اس میں کیا ہوا کہ جو اہل ایمان تھے انہوں نے سب کچھ قربان کر کے سب کچھ چھوڑ کے وہ نکلے، لیکن منافقین نے اس میں کافی عذر پیش کیے، بہت بہانے تراشے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے کانٹیکسٹ میں ساری ان کے جو اعمال تھے ان کو ایکسپوز کیا. اللہ کہتے ہیں کہ جب تم واپس آؤ گے تو یہ تمہارے سامنے بہانے پیش کریں گے تاکہ تم ان کو اعراض کرو، درگزر کر دو. اللہ کہتے ہیں ان کو نظر انداز کر دو، ان سے اعراض کیجئے، یہ گندے لوگ ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں. یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. وہ قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے یقین کریں ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتے. آپ بھی راضی ہو جائیں، آپ کو بے شک خوش کر لیں گے، لیکن اللہ کو یہ خوش نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے دلوں کے بھید اللہ کو پتہ ہے. الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، بدو لوگ بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور زیادہ لائق ہے کہ وہ نہ جانیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو اللہ نے نازل کی ہیں اپنے رسول پر. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو بدو لوگ اور دیہاتی لوگ ہیں، یہ کفر کے اندر اور نفاق کے اندر مدینہ کے جو منافق اور کافر تھے ان سے بہت آگے تھے. اس کی بہت بڑی ریزن یہ تھی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رہتے نہیں تھے، دور رہتے تھے، تربیت ان کی ہوئی نہیں تھی، ویسے بھی ان کے مزاج بڑے سخت تھے. اور دوسری بات یہ کہ بہت ظاہر ہے سخت علاقوں میں رہنے والے اور سخت کنڈیشنز میں رہتے ہوئے یہ ان کا جو مزاج تھا وہ ایسا ہو گیا تھا کہ یہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے گئے تھے. عام طور پہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو لوگ ذرا اس طرح کے سخت کنڈیشنز میں رہتے ہیں، پھر ان کے مزاج کے اندر بھی وہ چیزیں پھر جو ہیں وہ مینیفیسٹ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دیہاتی ہیں، جو عربی دیہاتی تھے بدو، وہ کفر میں اور نفاق میں بہت زیادہ ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی حدود کا پتہ نہیں، پہلے علم بھی کم ہے، جہالت زیادہ ہوتی ہے. جہاں پہ جہالت اور اگنورنس زیادہ ہو وہاں پہ لوگ پتہ ہے آپ کو ایکسٹریمزم کی طرف زیادہ جاتے ہیں، کفر کی طرف زیادہ گمراہ ہوتے ہیں وہ لوگ. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اللہ کی راہ کو خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمیں کوئی جرمانہ ادا کرنا ہے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کا. کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کچھ ٹائم ہے، یہ تو زمانے کے اندر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، ابھی ان کا وقت آیا ہوا ہے، بعد میں ختم ہو جائے گا، ان قریب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، ان پر زمانے کی گردش ہے، بری گردش ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بہت سننے والے اور جاننے والے. یعنی اللہ کہتے ہیں یہ ان کا وقت تھوڑا ہے،
اللہ کا دین تو غالب آئے گا، یہ تو کچھ دیر کے لیے، یہ تو اونچ نیچ آتی رہتی ہے، یہ ان قریب یہ ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ان کا ختم ہو جائے گا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بدو میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قرب کا سبب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس خرچ کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ الا انہا قربۃ لہم، اللہ کہتے ہیں یقیناً خبردار یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین اور انصار میں جو لوگ سب سے مقدم ہیں، یعنی جو اسلام میں پہل لے کے آئے ہیں، انصار والانصار، اور انصاریوں میں سے بھی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان یعنی نیکی میں ان کی پیروی کی، یعنی جو لوگ مہاجرین اور انصار میں پہلے مسلمان ہونے والے اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں مسلمان ہوئے لیکن ان کو فالو کیا، ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وأعد لهم جنات تجری، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، آپ کے ارد گرد جو بدو ہیں ان میں منافق ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اور اسی طریقے سے اہل مدینہ میں بھی بہت سے منافق موجود ہیں۔ مردوا علی النفاق، وہ نفاق میں ڈٹے ہوئے اور پختہ ہوئے ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے، ہم 2 بالا ان کو عذاب دیں گے، دگنا عذاب دیں گے، اور ان کو پھر لٹایا جائے گا ایک بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، یعنی کچھ اچھے بھی عمل کرتے ہیں، کچھ برے بھی عمل کیے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، یا پھر وہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یعنی یا پھر وہ مومن جن کے ایمان ابھی کمزور ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف بار بار کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا بندہ جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور وہ ملے جلے عمل کرے، کبھی اچھے بھی کرے کبھی برے کرے، تو ان قریب اللہ سے امید کی جا سکتی ہے اللہ اس کی رہنمائی کرے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقات یعنی زکوٰۃ لیجئے۔ تطہرہم، اور اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کیجئے، تو وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں اس کے ساتھ، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ الم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا کہ ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ ہی ہے وہ جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ لیتا ہے صدقات۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور ان سے کہہ دیجئے آپ عمل کرو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پس ضرور دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال کو، اور رسول بھی دیکھیں گے اور مومن بھی دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم ضرور لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب کو بھی جانتی ہے اور جو ظاہر کو بھی جانتی ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور دوسرے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ یا تو ان کو عذاب دے یا اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ حکمت والے اور جاننے والے ہیں۔ یہاں پہ وہ کون سے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو معاف کر دے یا ان کو عذاب کر دے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کا جو واقعہ ہوا اس کے اندر ظاہر ہے منافقین نے تو بہت بہانے تراشے اور وہ ٹھہر گئے، اور بہانے سے عذر سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی۔ مسلمان اہل ایمانوں نے سب کچھ قربانی دے کے، سب کچھ برداشت کر کے، گرمی بھی، سب کچھ، لمبا سفر، سب کچھ برداشت کر کے وہ چلے گئے۔ اچھا، کچھ ایسے صحابہ تھے جن میں خاص طور پہ 3 بڑے صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں ایک کعب بن مالک، ایک مرارہ بن ربیعہ، اور ایک ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابی تھے۔
ان کا یہ ویسے اہل ایمان میں سے تھے، مسلمان تھے، نیک تھے اور سچے مسلمان تھے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے ان سے تاخیر ہو گئی، نکلتے نکلتے سستی ہو گئی، اور سستی کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، اتنا لیٹ ہو گئے کہ جنگ کہ لشکر ان سے اتنا دور چلا گیا کہ اب ان کا ان کے ساتھ ملنا ناممکن ہو گیا، ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جیسے پہلے آیات آئی ہیں، منافقین نے آ کے بہانے قسمیں کھائی، اللہ کی قسم ہم نے بڑی کوشش کی، ہم واقعی مجبور تھے، ہم کاش آپ کے ساتھ چلے جاتے، ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں۔ لیکن یہ جو 3 صحابی تھے یہ اللہ کے رسول کے پاس پیش ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صحیح بات اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، ہم سے سستی ہوئی ہے، ہم نے سوچا تھا کہ ہم آرام سے نکل جائیں گے، ہمارے پاس اچھی سواری ہے، ہمارے پاس اچھے گھوڑے ہیں، ابھی آرام سے ہم آج نہیں کل نکل جائیں گے اور ہم جلدی سے جا کے ان کو پالیں گے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ سستی کی وجہ سے شیطان نے ایسا ان کے لیے معاملہ ڈیلے کر دیا کہ وہ بیچارے شریک ہی نہ ہو سکے اس میں۔ جب انہوں نے اپنی یہ بات عذر پہ جب انہوں نے اپنی یہ سچ بول دیا تو اب پھر کیا ہوا کہ اللہ نے کہا کہ اب ان کو سزا ملے گی۔ دوسروں کو تو کہہ دیا کہ یہ تو منافق ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تو چھوڑ دو، ان کو تو اللہ نپٹے گا ان کے ساتھ، لیکن مسلمانوں کی سزا یہ ہوئی کہ واقعہ لمبا ہے، آگے بھی اس کی آیات ذکر ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمانوں کو ان سے بائیکاٹ کر لیا جائے۔ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ ہوا، پہلے 40 دن تک تو ساری تجارت ہر چیز ان سے بند کر دی گئی، اللہ کے رسول بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول نے بھی ان سے بات کرنی بند کر دی۔ آخری 10 دن حکم نازل ہوا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے دور ہو جائیں، ان کی گھر والیاں بھی ان سے دور ہو جائیں، اور ان سے کہا کہ وہ اپنے گھر میں چلی جائیں، اور یہ اب آخری 10 دن یعنی انہوں نے اپنے گھر والیوں کے بغیر گزارے۔ تو یہ 50 دن کا بائیکاٹ ان کے ساتھ ہوا، اور ان کی جو حالت اور کنڈیشن ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر احادیث موجود ہے، لمبا واقعہ آپ پڑھیے گا، دل کو ہلا دینے والا واقعہ۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو یہ 50 دن تک انتظار کرتے رہے کہ اللہ یا تو ہمیں عذاب دے گا یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے گا، یہ ان کے بارے میں آیت ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرار۔ مسجد ضرار ایسی ایک منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی مدینہ کے اندر، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا ان کو اگر ہمیں کوئی اڈا چاہیے، کوئی ہمیں پلیٹ فارم چاہیے، ہمیں ہیڈ کوارٹرز چاہیے جہاں پہ بیٹھ کے ہم کیا کریں، مسلمانوں کے خلاف اپنے پروپیگنڈاز کر سکیں، لیکن وہ ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بناتے ہیں، انہوں نے ایک مسجد بنا لی، اور اللہ کے رسول کو بہانہ یہ بنایا کہ اللہ کے رسول ایسا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ بیچارے کمزور ہیں، وہ مسجد نبوی میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، دور دور سے آنا پڑتا ہے، تو ہم نے یہ مسجد ان کی سہولت کے لیے بنائی ہے کہ تو چلے یہاں پہ نماز پڑھ لیں، اور آپ ایسا کریں آپ یہاں پہ آ کے نماز ایک دفعہ پڑھوا دیں تاکہ برکت ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے یہ واقعی صحیح مسجد ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں آ کے پھر کروں گا۔ آپ نکل گئے، واپس جب آپ آئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتا دیا کہ یہ مسجد جو ہے، یہ آیات سے بتا دیا کہ مسجد اصل میں منافقین کا اڈا ہے، اور انہوں نے اصل مقصد اس کا یہ مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے ڈلوانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس مسجد کو باقاعدہ جلا دو، اور صحابہ نے اس مسجد کو تباہ کر دیا، جلا دیا۔ تو منافقین نے مسجد بنائی تھی، تو اللہ اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور جن منافقین نے مسجد ضرار بنائی، ایک ضرار کہتے ہیں نقصان پہنچانے والی مسجد، وکفرن، کفر کے لیے، اپنے کفر کے لیے انہوں نے مسجد بنائی، وتفریقا بین المؤمنین، اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، تاکہ مورچہ ہو اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے جنگ کرتا ہے، یعنی ایسا پلیٹ فارم اور ہیڈ کوارٹر ہو جہاں سے پلاننگ کی جا سکے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ قسمیں کھاتے ہیں آپ کے سامنے کہ ان کا ارادہ اچھا ہے، یعنی یہ کوئی گندے مقصد کے لیے بنائی، بہت اچھی مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، قسمیں کھا کھا کے آپ کے سامنے ہی کہتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی اس میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، اللہ سے ڈر کی، جس کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ پسند کرتے ہیں پاکیزگی کو، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ کون سی مسجد ہے جو زیادہ حقدار ہے؟ مسجد قباء، علماء بیان کرتے ہیں مفسرین، تو مسجد قباء زیادہ حقدار ہے کہ وہاں پہ آپ نماز پڑھیں۔ اس مسجد کو آپ کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس میں نماز کھڑی ہو کے پڑھیں۔ اور اہل قباء کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تعریف فرمائی۔ اہل قباء جو تھے
اب اللہ کے رسول کے دور میں وہ بڑے معروف تھے اپنی صفائی اور پاکیزگی کے حوالے سے، بہت زیادہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ تھے جب پانی کی کمی کے باوجود وہ اپنی طہارت پانی سے کیا کرتے تھے، کیونکہ عربوں کے ہاں پانی کی کمی ہوتی تھی، صحرا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی اگر پانی نہ ہو تو مٹی کے ڈھیلے جو ہیں وہ یوز کرنے کی ترغیب، یعنی اس کا حکم ہے۔ تو لیکن یہ لوگ تھے جو اہل قباء کے لوگ تھے، قباء کی بستی والے جو ادھر کے رہنے والے تھے، ان کے پاس بھی پانی کی کمی تو ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود پاکیزگی کو، صفائی کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ وہ پھر بھی پانی کو استعمال کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پانی کا استعمال کرتے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کی طرف اشارہ کیا کہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو طہارت بڑی پسند ہے، اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، پس کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھے اپنی عمارت کی اللہ کے ڈر پر اور اللہ کی رضا اور خوشنودی پر، کیا وہ بہتر نہیں ہے اس شخص سے جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی شفا جرف نہار، ایسی عمارت پر جو کسی کھائی کے کنارے پہ ہے، کسی کھائی کے کنارے پر بنائی گی، فانہار بہ فی نار جہنم، اور وہ ایسے کنارے پر ہے کہ وہ جہنم کے کنارے پر، آگ کے کنارے پر بنائی گئی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے اندر، آگ کے اندر وہ کھائی، وہ عمارت پوری کی پوری اس میں گر جاتی ہے۔ یعنی ان ادر ورڈز کہ وہ عمارتیں جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے لیے بنائی جائیں وہ ایسا ہی ہے کہ وہ جہنم کے کنارے پہ بنائی گئی ہیں، کسی بھی وقت بھی وہ جہنم کے اندر جا گریں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ وہ الجھن بنی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے اور حکمت والے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ منافقین جنہوں نے مسجد ضرار بنائی ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، اور یہ نفاق ان سے دور نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ان کے جو دل ہیں وہ ٹکڑے ہو جائیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانوں کے بدلے اور ان کے مالوں کے بدلے جنت، یعنی اللہ نے جنت کے بدلے ان سے ان کے مال اور ان کے جان خرید لیے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، وہ خود بھی وہ اس میں لڑتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، یعنی شہید بھی ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمے پکا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جو اللہ نے تورات میں بھی لیا، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور جس نے اپنے وعدے کو اللہ کے ساتھ پورا کیا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم خوش ہو جاؤ اپنی تجارت سے جو تم نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ جس نے تجارت کی ہے وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہو سکتا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں، السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں جہاد کے لیے، رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود اور اللہ کی لمٹس اور باؤنڈریز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کی صفت ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے اور مسلمان یا مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ تو ایسا شخص جو کفر اور شرک کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے لیے دعائے استغفار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد آزر کے لیے جو استغفار کرنا تھا، الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، وہ تو ایک وعدہ چھوڑ دو جو انہوں نے اس کو پورا کیا۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب ان کے پاس واضح، جب ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت درد مند اور بڑے تحمل والے تھے۔ آگے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے اپنے باپ سے جاتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعائے استغفار کرتا رہوں گا، اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے دعائیں مانگی تھی نا، حالانکہ اللہ نے تو منع کر دیا یہاں پہ، تو حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی وہ اصل میں صرف انہوں نے ایک وعدہ نبھانا تھا، وہ نبھا لیا، اور اس کے بعد جب ان کو پتہ چل گیا، اللہ نے حکم دے دیا کہ تمہارا جو باپ ہے وہ جہنمی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے دعا کرنا بند کر دی۔ وما كان اللہ ليضل قوما بعد اذ هداهم، اور نہیں
ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو اس کو ہدایت دینے کے بعد، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ بتا دے اس کو ان چیزوں کے بارے میں جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب علم رکھنے والے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ تعالیٰ نے یقیناً توبہ قبول کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بے شک مہربانی کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مہاجرین پر اور انصاریوں پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرۃ، مشکل گھڑی میں، یعنی جنگ تبوک کے موقع پر، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ڈگمگانے لگے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ صحابہ کے بھی دل ڈگمگا رہے تھے، ثم تاب علیہم، لیکن اللہ نے پھر ان پر مہربانی کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑی شفقت والے اور مہربان ہیں۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور 3 آدمیوں کا جن کا معاملہ ملتوی ہو گیا، اللہ نے ان پر بھی مہربانی فرمائی۔ وہ 3 آدمی کون تھے؟ وہ جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جب زمین ان پہ تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، زمین بہت وسیع ہے لیکن ان کے اوپر پوری زمین تنگ ہو گئی کیونکہ تمام مسلمانوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لیا۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئیں۔ وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، یعنی اللہ سے بچنے کے علاوہ اگر کوئی بندہ اللہ سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، یعنی اللہ سے راہ فرار نہیں ہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ تو اللہ نے یہاں پہ ان آیات کو نازل کر کے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس سے پہلے وہ 50 دن تک بیچارے گھر میں اور اسی طریقے سے تمام اپنی سوسائٹی کے اندر بائیکاٹ کا شکار ہوتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب، نہیں مناسب اہل مدینہ کے لیے، مدینہ والوں کے لیے اور جو اس کے ارد گرد بدو رہتے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہیں، یعنی پیچھے بیٹھے رہیں، اللہ کے رسول جہاد کے لیے نکل جائیں اور پیچھے بیٹھے رہیں۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی جانوں کو اللہ کے رسول کی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ ظاہر ہے انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے تو بیٹھا رہتا ہے نا، ان کو جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اپنی جان دینے کے لیے جنگ میں نکل گئے ہیں اور تم گھر میں بیٹھے ہوئے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، یہ اس لیے کہ جو بھی ان کو کوئی پہنچی پیاس، ولا نصب، اور کوئی بھی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور جو بھی بھوک اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا، اور جو بھی وہ کسی مقام کو روندتے یا کسی بھی جگہ پہ جاتے، یغیظ الکفار، جس سے کافروں کو غصہ آتا، ولا ینالون من عدو نیلا، اور کوئی بھی وہ اپنے دشمن سے کامیابی حاصل کرتے، الا کتب لهم به عمل صالح، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک نیک عمل ان کے لیے لکھ دیا جاتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان کا یہ ہے کہ جب بھی وہ ان کو دوران جہاد یا اللہ کی راہ میں جب وہ نکلتے ہیں، کوئی پیاس لگے، کوئی تھکاوٹ ہو، کوئی بھوک ہو، یا پھر کوئی بھی وہ جگہ کراس کریں جس کے یہ کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کے دشمن، اللہ کے جو دشمن ہیں ان کو غصہ چڑھے، یا پھر کوئی بھی ان کو کامیابی حاصل ہو، ان سب کے عوض، ان سب کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دیتا ہے، ان کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرنے والے۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة، نہیں وہ خرچ کرتے کوئی بھی خرچ کرنا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ولا يقطعون واديا، اور نہیں وہ کوئی وادی عبور کرتے، الا كتب لهم، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کے لیے اجر لکھ لیتے، لیجزیهم اللہ احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے بہترین بدلہ اس کا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ سمپل یہ بتا رہے ہیں کہ جو مسلمان یا مجاہدین خاص طور پہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی اچیومنٹ ان کو ملے یا کوئی بھی مشکل ان کے اوپر آئے ڈیورنگ دا کورس آف وار، یا پھر اس کے لیے جو نکلے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر لکھتے جاتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا سا ہو خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، جو بھی چاہے چھوٹی محنت ہو چاہے بڑی محنت ہو، سب کا۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مومنوں کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب جنگ کے لیے نکل جائیں۔
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، پس کیوں نہ نکلے ہر قبیلے میں سے ایک گروہ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں دین کی، ولینذروا قومہم، اور تاکہ وہ خبردار کریں اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف لوٹیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی ڈر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کہ تمام مسلمان لڑائی کے لیے نکل جائیں، ایک گروہ ہر قبیلے میں سے ایسا ہونا چاہیے جو دین کے لیے مختص ہو، جو دین کا علم حاصل کرے، دین کی فقاہت حاصل کرے، یعنی علماء ہوں، اہل علم ہوں، اور جب یہ لوگ جہاد کر کے واپس آئیں تو ان کا تزکیہ کریں، ان کو اللہ سے ڈرائیں، اور اسی طریقے سے ان کو نیکی اور اسی طریقے سے اچھائی کی باتیں بتائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر بندے کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلے، ہاں الا یہ کہ کچھ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، وہاں پہ عام طور پہ جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہی ہوتا ہے، جنرل اصول یہی ہوتا ہے، لیکن کئی موقعوں پہ پھر وہ جنگ فرض عین بھی بن جاتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تم لڑو ان لوگوں سے، ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، یعنی تمہارے ارد گرد ہیں مدینہ کے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ تمہارے اندر ان کے لیے سختی ہو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، یعنی تم ان کے ساتھ سختی سے نپٹو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب بھی کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں تم میں سے کس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ پختہ کر دیا، یعنی وہ پوچھتے ہیں بھائی کس کو فرق پڑا ان صورتوں سے، کس کے اوپر ان صورتوں کا اثر ہو رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا اللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی صورت نازل ہوتے ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ ان صورتوں سے ان کے نزول سے خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، پس جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، فزادتہم رجسا، اللہ کی طرف سے جب کوئی صورت اور کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ گندگی میں زیادہ بڑھتے ہیں بجائے یہ نیکی کے اندر ہوں۔ وماتوا وہم کافرون، اور وہ اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر ہیں، یعنی ان کی موت بھی پھر اسی حالت میں آتی ہے۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتين، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر آزمائش آتی ہے سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ، ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ، ثم لا یتوبون، پھر وہ نہیں توبہ کرتے اور نہیں وہ نصیحت حاصل کرتے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوتی تھیں، سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ضرور مسلمانوں کا جہاد ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ جہاد ہوتا تو منافقین کو مصیبت پڑ جاتی، ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا، ان سے نکلا نہیں جاتا تھا، اور ان کو یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ ہمارا نفاق لوگوں کے سامنے کھل کے واضح بھی نہ ہو جائے، وہ اس سے بھی ڈرتے رہتے تھے۔ تو ان بیچاروں کے لیے، بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے لیے ایک آزمائش کی گھڑی تھی، ہر سال میں ایک یا دفعہ یا دو دفعہ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر دیکھتے کہ کیا وہ دیکھتا ہے تمہیں کوئی ایک، پھر وہ پھر جاتے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ مسلمانوں کو دیکھتے ادھر ادھر، اور دیکھتے اگر کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا تو چپ کر کے کھسک جاتے وہاں سے، کسی طریقے سے احکامات ان کو نہ، یعنی ان کے سامنے یہ نہ ہو کہ ان کے پاس سامنے حجت قائم ہو جائے کہ اب ان کو یعنی آیات سن لی گئی ہیں، اب انہوں نے عمل کرنا ہے اس کے اوپر، تو وہ کھسک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی احکام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے کے وقت۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، بھاری ہے ان پر، ما عنتم، ایسی چیز جو تمہارے لیے مشکل ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ خاصیت بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، نرم دل ہیں کہ جو بھی چیز تمہیں مشکل لگتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھی نہیں لگتی۔ حریص علیکم، وہ بہت حریص ہیں، بہت خواہش مند ہیں تمہاری بلائی کے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فقل حسبی اللہ، پس کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ ہے مالک عرش عظیم کا۔ یہاں پہ سورۃ یونس کا ذکر اللہ تعالیٰ، یہاں پہ سورۃ یونس کا آغاز ہو رہا ہے، یہ مکی صورت ہے، اور یہ صورت جو ہے عقائد اور نظریات اور توحید کے حوالے سے بہترین، یعنی قرآن مجید کی سب سے پرومیننٹ سورت میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ اللہ کے نام کے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت والی، ایسی کتاب کی جو بڑی حکمت والی ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پر، ان اوحینا، کہ ہم نے وحی بھیجی، الی رجل منہم، ان میں سے ایک شخص کے اوپر، ان انذر الناس، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت درجات ہیں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا کہ بے شک یہ تو واضح اور کھلا جادو ہے۔
ان रब्बकुमुल्लाहु الذी खलक़ السماوات والارض, बे शक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को, फ़ी सित्तति अय्यामिन 6 दिनों में, थुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पर, युदब्बिरुल अम्र, वो तमाम दुनिया की तदबीर करता है, तमाम कामों की तदबीर अल्लाह के पास है। मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादि इज़्नि, कोई भी बंदा अल्लाह के सामने सिफारिश नहीं कर सकता मगर उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी इजाज़त के बाद। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदू, यही वो अल्लाह है जो तुम्हारा रब है, बस तुम उसकी इबादत करो। अफ़ला तज़क्करून, तुम क्या नसीहत पकड़ते हो। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, उसी की तरफ तुम सबका लौटना है। वअदल्लाहि हक़्क़ा, ये अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्नहु यब्दउल ख़ल्क़ थुम्मा युईदु, वही तो है जो इब्तिदा करता है मखलूक की, थुम्मा युईदु, फिर वो उसको लौटाएगा। अल्लाह ने पैदा किया उसको ख़त्म कर देगा खुद ही। लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, ताकि वो जज़ा दे, बदला दे उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, बिलक़िस्ति, इंसाफ के साथ, यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला फिर उनको बदला देगा। वल्लज़ीन कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीम, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया उनके लिए खोलता हुआ गर्म पानी है। व अज़ाबुन अलीम, और बहुत दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकफ़ुरून, जो वो कुफ़र करते हैं उसकी वजह से। वल्लज़ी जअल अश-शम्स दिया, वही ज़ात है जिसने बनाया सूरज को रोशन, वल क़मर नूरा, और चाँद को उजाला, उसको भी रोशन बनाया। व क़द्दरहु मनाज़िला, और उसकी मंजिलें मुक़र्रर की, उसके कोर्सेज़ मुक़र्रर की है। लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम जानो गिनती बरसों की यानी सालों की, और हिसाब तुम मालूम कर सको। यानी अल्लाह ताला ने ये चाँद और ज़मीन, उसका क्या फ़ायदा है, मुख्तलिफ़ फ़ायदे कुरान मजीद में बयान किए गए हैं। उसमें से एक फ़ायदा ये है कि उसके ज़रिए हम सालों के औक़ात जो है वो मालूम कर सकते हैं। मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक़, अल्लाह ने नहीं पैदा किया इसको सिवाय हक़ के, यानी अल्लाह ने इसको हक़ के साथ पैदा किया। युफ़स्सिरुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, वो तफसील से बयान करता है अपनी इन आयात को उस कौम के लिए जो जानना चाहें। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, बेशक रात और दिन का इख्तिलाफ यानी उसका बदलना। वमा खलक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्द, और जो अल्लाह ने पैदा किया आसमान और ज़मीन में, लआयातिन, निशानियाँ हैं बहुत से लोग, लिक़ौमिन यत्तक़ून, ऐसे कौम के लिए जो डरते हैं। इन्नल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना, बेशक वो लोग जो नहीं यकीन रखते हैं हमारी, या नहीं उम्मीद रखते हमारी मुलाकात की, यानी वो लोग जो आखिरत पे ईमान नहीं लाते। वरदू बिल हयात दुनिया, और वो दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो चुके हैं। वत्मअन्नु बिहा, और वो उस पर मुतमईन हो गए हैं। वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून, और वो लोग जो हमारी आयतों से गाफिल हैं उनकी सज़ा क्या है। उलाइका मअवाहुमुन नार, उनका ठिकाना आग है। बिमा कानू यक्सिबून, उसकी वजह से जो वो अमल करते हैं, ये कमाते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, बेशक वो लोग जो ईमान लेके आए और नेक अमल किए, यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, उनका रब उनको हिदायत देगा उनके ईमान की वजह से। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके नीचे से नहरें बहती हैं। फ़ी जन्नातिन नईम, बागों वाली नेमतों, यानी नेमत वाले बागों में। दावाहुम फ़ीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, उनका पुकारना होगा जन्नतों के अंदर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तू पाक है। जन्नत के अंदर अहले जन्नत जब जाएंगे तो उनकी पुकार क्या होगी, वो क्या क्या बातें कहेंगे, क्या क्या कहेंगे। उनका पहला जुमला ये होगा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तू पाक है। व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, और आपस में उनका मिलना जुलना क्या होगा, उसमें वो एक दूसरे को सलाम कहेंगे। व आखिरु दावाहुम, और उनका आखिरी पुकार ये होगी अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के तमाम हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। यानी इन अदर वर्ड्स, जन्नत में अहले जन्नत में जो अहले ईमान है वो अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की पाकीज़गी और अल्लाह की हम्द बयान करते रहेंगे। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम बिलखैरि लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम, अगर अल्लाह लोगों के बदअमालियों पर उन्हें अजाब देने में उतनी जल्दी करे जितनी जल्दी वो दुनिया के फ़ायदे समेटने के लिए करते हैं, तो कब का उनका फ़ैसला कर दिया जाता। यानी जितना लोग जल्दी करते हैं दुनिया के फ़ायदे समेटने के लिए, अगर अल्लाह उतनी जल्दी अजाब भी देना शुरू कर दें तो अब तक दुनिया ख़त्म हो चुकी होती। फ़नज़रुल्लज़ीना, बस हम छोड़ देते हैं उन लोगों को, ला यरजून लिक़ाअना, जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, सरकशी में वो उसमें भटकते फिरते हैं। व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रु, जब इंसान को हमारी तरफ से, जब इंसान को पहुँचती है कोई तकलीफ़, दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा, तो वो हमें पुकारता है करवट के बल, इसी तरीके से बैठे हुए और खड़े होकर, हर हालत में हमें पुकारता है। दुआएं निकलती हैं उसके मुँह से हर हालत में। फ़लम्मा कशफ़ना अन्हु दुर्रहु, फिर जब हम उससे उस तकलीफ़ को दूर कर देते हैं, मर्रा कअल्लम यदऊना इला दुर्रिम मस्सा, ऐसे हो जाता है जैसे कभी उसको कोई तकलीफ़ आई नहीं थी, यानी इतना फिर नाशुक्रा हो जाता है, भूल जाता है अल्लाह का एहसान। कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीन, अल्लाह कहते हैं इसी तरीके से खुशनुमा बना दिए गए, मुज़य्यन कर दिए गए हद से बढ़ने वालों के लिए, मा कानू यामलून, जो वो अमल करते हैं। जो हद से बढ़ने वाले हैं उनके लिए उनके अमाल इसी तरीके से खूबसूरत बना के दिए गए, मुज़य्यन कर दिए गए।
یعنی وہ ان کو ان اعمال کو برے نہیں لگتے، وہ ان اعمال کو نارمل سمجھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا بہت سی بستیوں کو آپ سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ہمارے ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور نہیں تھے وہ ایمان لاتے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے تمہیں بنایا ان کا جانشین زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ تم دیکھو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے بعد دوسری قوم کو بھیجا اور اس کو ختم کر کے دوسری قوم کو اس لیے بنایا تاکہ وہ دیکھیں، اللہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ان کو تو میں نے دیا، ان کو سزا دی، ایک تو تم عبرت حاصل کرو، اور دوسرا یہ کہ میں دیکھتا ہوں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیات واضح۔ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ، اس قرآن کے علاوہ ہمارے پاس کچھ لے کے آ، یا اس قرآن کو بدل دے۔ یعنی وہ کہتے تھے ہمیں یہ قرآن قبول نہیں ہے، یہ جو باتیں کرتا ہے ہمیں اچھی نہیں لگتی، یا تو اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور چیز ہمارے پاس لا کے آؤ، پھر ہم شاید مان لیں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں اپنی مرضی سے جو چاہوں بدل دوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو پیروی کرنے والا ہوں جو مجھ پر وحی کی گئی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے پھر بڑا عذاب پکڑ لے گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں یہ پڑھ کے نہ سناتا، اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن نہ لے کے آتا تمہارے پاس، ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ اس سے تمہیں باخبر کرتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تو تمہارے درمیان ایک لمبا عرصہ گزارا، تمہیں میرے بارے میں سب پتہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ افمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا وہ انکار کرے اللہ کی آیات کا۔ انہ لا یفلح المجرمون، اللہ تعالیٰ مجرموں کو کامیاب نہیں، یعنی مجرمین جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جو اعتراض تھا کہ کسی طریقے سے قرآن بدل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے سامنے عذر پیش کر دیں کہ بھئی یہ میری مرضی سے قرآن نہیں ہے، میں خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں لایا، مجھے جو اللہ نے دیا میں وہ لے کے آؤں، اور میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دوں، اپنی مرضی سے کوئی چیز بنا لاؤں، کیونکہ جو بندہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ مجرم ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ایسی چیزوں کی، ایسے لوگوں کی جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہے نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اچھا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کے یہ ہمارے معبود ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں ہمارے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت اونچی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، اللہ تک ہمارا پہنچنا اللہ تک ممکن نہیں ہے، ہمیں کچھ انٹرمیڈیریز چاہیے، سفارشی چاہیے جو کیا کریں گے، جو ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ان کو بھی سمجھ آتا تھا کہ بے وقت کہ یہ جو پتھر ہیں یہ چل نہیں سکتے، وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آخر وہ خود بناتے تھے، ان کو پتہ تھا، وہ کہتے تھے لیکن یہ سفارش کر سکتے ہیں، یہ سفارش کر سکتے ہیں اللہ کے ہاں۔ قل اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو ایسی چیز کے بارے میں، لا یعلم فی السماوات والارض، جو اللہ کو بھی نہیں پتا آسمان و زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتا کہ اس کا کوئی شریک ہے، تم اللہ کو ایسی باتیں بتا رہے ہو کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں، بھئی اللہ نے مقرر ہی نہیں کی ہے، یعنی یہ ایک تنزیہ انداز ہے، اللہ تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو تم ایسی چیزوں کو بتا رہے ہو جیسے مجھے پتہ ہی نہیں، جس کا اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس چیز سے جو تم وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، لوگ ایک ہی امت تھے جب تک کہ انہوں نے اختلاف نہیں کر لیا۔ ولولا كلمة سبقت من ربك، اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو تمہارا لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فیما فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جو وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیں حق اور باطل کی لڑائیاں ہوتی جا رہی ہیں، قیامت تک لڑائیاں ہوتی جائیں گی۔ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا، اللہ کہتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیزیں پہلے سے طے نہ کی ہوتی، لوح محفوظ میں اللہ نے پہلے ہی سے حکمت سے تقدیر میں لکھا نہ ہوتا کہ اللہ نے ایک وقت مقررہ تک دنیا کو چلانا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اگر اللہ نے یہ نہ کیا ہوتا تو بہت جلد جیسے ہی حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ باطل کو ختم کر دیتے اور حق کو غالب کر دیتے اور دنیا کے اندر سب کچھ ختم صحیح ہو جاتا، لیکن اللہ نے یہ دنیا کے اندر رکھا نہیں ہے، اللہ نے دنیا کے اندر ایک پوری پلاننگ کے ساتھ دنیا کو چلایا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی ہے اس کے رب کی طرف سے، یعنی کوئی مرضی، یعنی نشانیاں تو اللہ کے رسول پر بہت سی اتری، ہماری مرضی کی کیوں نہیں اتاری گئی۔
فقل انما الغیب للہ، کہہ دیجئے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، فانتظروا، تم ڈر جاؤ، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کے بعد کوئی تکلیف جو ان کو پہنچے، اذا لهم مکر فی آیاتنا، وہ فوراً ہماری نشانیوں کے معاملے میں ہیلے بنانے لگتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ بہت تیز چال چلنے والے ہیں۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ لکھتے ہیں جو تم چال چلتے ہو۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اچھائی کے بعد مشکل آتی ہے، مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی آسانی آتی ہے، تو دوبارہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ ذکر کر چکے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ذات ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں بھی۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، جو لوگوں کو لے کر ہوا کی مدد سے چلتی ہے، موافق ہوا کی مدد سے، وفرحوا بہا، اور تم لوگ اس میں خوش ہوتے ہو، وہ خوش ہوتے ہیں اس میں، جاءتها ریح عاصف، پھر اچانک اس کشتی کو طوفان اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر جگہ سے لہریں اس کو پکڑ لیتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ پکڑے گئے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، خالصتاً اللہ کو اس وقت پکارتے ہیں۔ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور اللہ سے دعائیں کر کے کہتے ہیں اللہ اگر تو نے ہمیں یہاں سے نجات دے دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فلما انجاہم، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر دوبارہ زمین میں بغیر حق کے کیا کرنا شروع کرتے ہیں؟ سرکشی اور بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایھا، یعنی کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو سن لو یہ بات کہ جو بھی تم سرکشی کرتے ہو اس کی وبال تمہاری جانوں پر ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، دنیا کا تھوڑا سا وقت ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہارا ہماری طرف لوٹنا ہے، ثم الینا، پھر تم سب کا لوٹنا ہے ہماری طرف، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تم خبر دیں گے جو تم عمل کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی مثال ایسے پانی کی ہے جو ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، پھر اس پانی سے اللہ تعالیٰ بہت سی کھیتیوں کو زمین سے اگاتی ہیں، بہت سی کھیتیاں اگتی ہیں جس کو انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، جب زمین اپنی پوری رونق پر آ کر خوبصورت ہو جاتی ہے، وہ کھیتیاں بالکل تیار ہو جاتی ہیں، پک جاتی ہیں، سب کچھ بہترین ہو جاتا ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کھیتی والے جو کسان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس سے فائدہ اٹھانے لگے ہیں اور ہم اس پر قادر ہیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اچانک پھر ہمارا رات یا صبح کے وقت ہمارا حکم آ جاتا ہے، ہماری عذاب آ جاتا ہے، فجعلناها حصیدا، پھر وہ کھیتی جو ہے وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو جاتی ہے، کأن لم تغن بالامس، جیسے کل تک وہ کھیتی وہاں پہ تھی نہیں، اللہ کہتے ہیں بالکل ملیا میٹ صاف ہو جاتی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طریقے سے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے دنیا کی مثال دی، دنیا کی مثال ایسی ہے، ایک بندہ جس نے اپنی دنیا کے اندر پوری لگا دی، اب اس کو لگتا ہے کہ ہر چیز بہت بہترین ہے، وہ دنیا کے گھر بھی بناتا ہے، وہ دنیا کے اندر اس کو مال بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، وجاہت بھی ملتی ہے، شہرت بھی سب کچھ مل جاتا ہے، یہ کھیتی کی طرح ہے، ایک اپنی وہ انویسٹمنٹ کرتا رہتا ہے۔ اب بندہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے فائدہ، اب میں نے اپنی امپائر بلڈ کر دی ہے، اب میں دنیا کو انجوائے کروں گا۔ اب جیسے ہی انجوائے کرنے کا موقع آتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع آتا ہے، اچانک اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جاتا ہے یا پھر اللہ کی طرف سے موت آ جاتی ہے، اور وہ سب کا سب ایسے ختم ہو جاتا ہے، ایسے ویران ہو جاتا ہے جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں دنیا کی مثال تو یہ ہے بھائی۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے سلامتی کی گھر کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جو اچھائی کرتے ہیں بھلائی ہے اور اضافہ، بہت سی بھلائی ہے اور اس کے لیے اور بھی مزید انعامات ہیں۔ ولا يرهق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور نہیں ڈھانپے گی ان کے چہروں کو سیاہی اور نہ ہی ذلت، قیامت کے دن ان کے چہرے نہ سیاہ ہوں گے نہ ان کو ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ اہل جنت ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کا بدلہ اس برائی کے برابر ہے۔ وترہقہم ذلہ، اور قیامت کے دن ان کو جو ذلت اور رسوائی ہے وہ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ان کو کوئی اللہ سے بچانے والا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے ایسے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے نے ان کو آ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔
استغفر اللہ اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں، آگ کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں. ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم، پھر کہیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو. انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک. فزیلنا بینہم، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان میں. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شرکاء ان کو کہیں گے، یعنی جن کو اللہ کے ساتھ شریک کہتے ہیں، وہ کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. یعنی جن لوگوں کی آج بندوں کی عبادت کرتے ہیں، جن مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں ان کی مخلوقات ان سے برات کے اعلان کر دیں گے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ سے ایسے ڈرے ہوں گے، ہر بندہ اپنے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ کہیں گے بھئی تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، ہماری تو تم نے عبادت نہیں کی کبھی. فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم، پس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. وہ کہیں گے اللہ گواہ ہے، ہم نے تو تمہیں کبھی اپنی عبادت نہیں کروائی. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل غافل ہیں، ہمیں نہیں پتہ تم ہماری عبادتیں کب کرتے رہے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جانچا جائے گا. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، اپنے مالک سچے مالک کی طرف. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ گھڑتے تھے. فذلکم اللہ ربکم الحق، پس یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے اور سچا ہے. فماذا بعد، یہ تمہارا سچا رب ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر کیا بات، فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے. یعنی پھر اس کے بعد جب یہ بھی واضح ہو گیا سب اور یہ حق واضح ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی بندہ اس کے علاوہ جائے گا تو وہ گمراہی میں پڑا ہوگا. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر تم کدھر الٹے پھرے جاتے ہو. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طریقے سے کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات ثابت ہوئی. علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جو نافرمان ہوئے، انہم لا یؤمنون، کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائے کے آئیں گے. قل هل من شرکائکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو پیدا کرے اور اس کے بعد اس کو لٹا دے، دوبارہ پیدا کر دے، ایک دفعہ پیدا کرے مارنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر دے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کے بعد مار کے دوبارہ اس کو زندہ کرتا ہے. فأنا تؤفکون، پس کدھر تم بہکائے جاتے ہو، کیوں تم بہکے ہوئے ہو، کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی. قل هل من شرکائکم، کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکے. قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق، کیا جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، ان یتبع، ام اللہ یہدی الا ان یہدا، یا وہ زیادہ حقدار ہے جو نہیں ہدایت دیتا بلکہ خود ہدایت کا محتاج ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے. فما لکم کیف تحکمون، بس کیا ہے تم کو کہ تم کیسا عجیب فیصلہ کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دے سکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تمہیں بھی مانتے ہو اور یہ لوگ خود ہدایت کے متلاشی ہیں، تو کیسے تم اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے جاتے جو خود ہدایت کے طلبگار ہیں. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، نہیں فالو کرتے مگر گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حقیقت کے مقابلے میں، سچ کے مقابلے میں ظن بے فائدہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور نہیں ہے یہ قرآن، اور نہیں ہے اس قرآن مجید کے لائق کہ وہ گھڑا ہو اللہ کے علاوہ. یعنی یہ نہیں کہ قرآن مجید کو گھڑ لیا جائے، یہ قرآن مجید کے بارے میں ممکن ہی نہیں. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن یہ تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے آئی، یعنی توراۃ اور انجیل کی. وتفصیل الکتاب، اور تفصیل ہے کتاب کی. لا ریب فیہ من رب العالمین، نہیں ہے اس میں کوئی شک، اور یہ ہے تمام جہانوں والوں کے رب کی طرف سے. تو اس میں کتاب کی تفصیل سے مراد ہے اللہ کے قوانین، اللہ کے احکامات کی تفصیل ہے. اور یہ قرآن مجید یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ قرآن مجید کو گھڑا گیا ہو کسی طریقے سے، بلکہ یہ تو پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے. اگر تو یہ قرآن گھڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پچھلی کتابیں پھر ساری گھڑی ہوئی ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے ان دونوں کے احکامات اور ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو گھڑ لیا. قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، اچھا اگر گھڑ لیا ہے تو تم اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے کے آؤ. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور تم بلا لو جس کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کا جس کا ان کا علم احاطہ نہیں کر سکا. عام طور پہ انسان جس چیز کو سمجھتا نہیں ہے نا، یا سمجھ نہیں پاتا، جو اس کے دماغ کے اندر نہیں آ رہی ہوتی، پہلا رسپانس ہمیشہ اسلام یعنی اس کا ہوتا ہے
یعنی انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ جس کی حقیقت ابھی بھی ان پر نہیں کھلی. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اسی طریقے سے جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ بس دیکھیے کہ کیسا ہوا ان کا انجام جو ظالم تھے. وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لے کے آئے. وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لے کے آئے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو. وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ بس کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی طرف. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اگرچہ وہ نہیں سمجھتے. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو اگر وہ نہ دیکھتے ہوں تو. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں یہ سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت میں اندھے اور بہرے ہیں اور آپ ان کو سنا نہیں سکتے. فائدہ کچھ نہیں ہے ان کو. آپ کی باتیں سن بھی لیں تو ان سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی. ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار اور جس دن ان کو اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ تو وہ محسوس کریں گے گویا دنیا کے اندر وہ صرف ایک گھنٹہ رہے ہیں. یتعارفون بینہم وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے آپس میں. ایک دوسرے کو قیامت کے دن ہر بندہ پہچان لے گا یہ بندہ فلاں تھا. یہ نہیں اس دن یہ نہیں کہ شکلیں بدل جائیں گی اور لوگ بھول جائیں گے. نہیں ہر بندہ ایک دوسرے کو پہچانے گا یہ میرا باپ ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا دوست تھا اس کو میں نے فلاں جگہ پہ دیکھا تھا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ بے شک نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. وما كانوا مهتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. وإما نرینک بعض الذی نعدهم اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو کچھ اس کا جو ہم نے وعدہ کیا ان کے ساتھ جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ. او نتوفینک یا آپ کو ہم فوت کر دیں. فإلینا مرجعهم بس ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما كانوا یفعلون پھر اللہ گواہ ہوگا اس پر جو وہ فعل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس خوب اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا نا کہ ان کو عذاب کا جو وعدہ کیا ہے عین ممکن ہے کہ اللہ آپ کی موجودگی میں ان کے اوپر عذاب لے آئیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے کے آئیں. لیکن عذاب ان کے اوپر ڈیو ہے لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے پہلے لے آئیں یا بعد میں لے آئیں. اگر نہ بھی دنیا میں عذاب ملا پھر بھی آخرت میں انہوں نے اللہ کے پاس تو لوٹنا ہے. وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ پھر ان کو پکڑے گا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ اور ہر امت کے لیے ایک اللہ نے رسول بھیجے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ جب ان کے رسول آگے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور نہیں ان پر ظلم کیا جاتا. تو فیصلہ کر دینے کا مطلب کیا ہے کہ ان کا کام تمام کر دیا جاتا. حجت قائم ہو جاتی ہے. جب بھی اللہ کی طرف سے رسول آ جائے اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی قوم میں رسول نہیں بھیجتے آگے ہم پڑھیں گے آیت میں جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم میں رسول نہیں بھیجتے اللہ اس کو عذاب نہیں دیتے. یہ اللہ کی سنت ہے. تو جب رسول آ گیا اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے سنا ہی نہیں تھا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کب یہ وعدہ ہوگا یہ وعدہ کب ہوگا پورا. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ان سے کہہ دیجیے وعدہ پورا کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. میں تو اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے بارے میں بھی. ضَرًّا وَلَا نَفْعًا کسی نقصان کا اور نہ کسی فائدے کا. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مگر جو اللہ نے چاہا. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہر امت کے لیے ایک مقررہ مدت ہے. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب ان کی مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے. فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو نہ پھر وہ ایک گھڑی پیچھے رہتی ہے نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو پھر ٹائم ایک گھنٹہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. جو اللہ نے مقررہ مدت لکھی ہے اس امت میں اس نے ختم ہو جانا ہے. قل ارأیتم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا آپ نے دیکھا ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا اگر وہ آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو. ماذا یستعجل منہ المجرمون تو کس چیز کی یہ مجرم لوگ جلدی کر رہے ہیں. اللہ کا عذاب تو کسی بار بار جلدی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کے آؤ بھائی لے کے آؤ دکھاؤ ہمیں. تم بار بار وعدے کر رہے ہو باتیں کر رہے ہو ہم نے نہیں مانا ہم نہیں مان رہے لے کے آؤ عذاب. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب صبح بھی آ سکتا ہے رات کو بھی کسی ٹائم پہ بھی آ سکتا ہے. تمہیں جلدی کر رہے ہو تم اس بات پہ حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے. ثم اذا ما وقع آمنتم بھی تو کیا جب عذاب واقع ہو چکے گا تو پھر کیا پھر یقین کرو گے. جب اللہ کا عذاب واقع آ رہے گا پھر سمجھ آ جائے گی تمہیں. الآن اس وقت کیا کہیں گے الآن وقد عصیت الآن وقد کنتم به تستعجلون اللہ کہیں گے اب وہ ایمان لے کے آئے ہو جب اللہ کا عذاب آئے گا تب تم ایمان لے کے آؤ گے لیکن اس وقت پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی. اللہ کہیں گے وقد کنتم به تستعجلون تم اس کے لیے جلدی کر رہے تھے. ثم قیل للذین ظلموا پھر کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے تھے ذوقوا عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب چکھو ایسا عذاب جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کبھی کم نہیں ہوگا. هل تجزون
نہیں تم کو بدلہ دیا جاتا مگر جو تم کماتے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا یہ سچ ہے، یعنی قیامت کے بارے میں کیا یہ سچ ہے. قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہیے بالکل یہ میرے رب کی قسم وہ یہ سچ ہے بالکل. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے، اس کو لوٹ نہیں سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اگر اس دنیا کی ساری زمین کے برابر بھی دولت ایک ظالم آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے قیامت کے دن اللہ کو فدیہ دینے کی کوشش کرے گا یا دے دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کریں گے. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے اپنی شرمندگی کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خبردار اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے. أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، خبردار اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی تو ہے جو موت دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن مجید کی صورت میں. وشفاء لما فی الصدور، اور وہ شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے، یعنی دلوں کے امراض کی شفا ہے. وہدن ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، پس چاہیے ان کو کہ وہ خوش ہوں. اللہ کے قرآن کے آنے پر ان کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں. وخیر مما یجمعون، وہ بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. دنیا کے مال و متاع جتنا بھی آپ جمع کر لیں، قرآن مجید اور اللہ کی ہدایت اور روشنی اس سے بہت بہتر ہے. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق کو اتارا. فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے خود اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ کو حرام بنا دیا کچھ کو حلال بنا دیا. قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے. ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا خیال ہے قیامت کے بارے میں جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں آپ ہوتے کسی بھی حالت میں اور نہیں آپ تلاوت کرتے اس میں قرآن کی. ولا تعملون من عمل، اور نہ تو آپ کوئی عمل کرتے ہیں. الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، مگر یہ کہ ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں جب آپ اس کام میں مشغول ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی حالت میں ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں یا کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہو، ہم اس کے گواہ موجود ہیں. وما يعزب عن ربک، اور نہیں چھپی کوئی بھی چیز آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرے برابر بھی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان پر، ولا اصغر من ذلک، نہ اس سے بھی چھوٹی، ولا اکبر، نہ اس سے بھی کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر سب کچھ نہ صرف اللہ کے علم میں بلکہ لکھی ہوئی ہے کتاب مبین میں، واضح کتاب میں. الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا، وہ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. لهم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، یقیناً اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذلک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنک قولهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کر دیں. ان العزت للہ جميعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. هو السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، خبردار آسمان و زمین میں کون جو بھی چیز ہے، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، سب کا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت ہے. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں. ان یتبعون الا الظن، وہ اگر کسی چیز کی پیروی کر رہے ہیں تو صرف گمانوں کی، ازمپشنز کی. وانہم الا یخرصون، اور وہ اس میں اٹکل دوڑاتے ہیں. والذی جعل لکم اللیل، وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون اس میں حاصل کرو. رات سونے کے لیے، جاگنے کے لیے نہیں ہے. والنہار مبصرا، اور دن بنایا دیکھنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے. ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑ لی ہے، یعنی اللہ کی اولاد ہے، لیاذ باللہ. سبحانہ، وہ پاک ہے. هو الغنی، وہ اولاد سے بے نیاز ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ان کے پاس اس چیز کی کوئی بھی دلیل نہیں. تم اللہ پر ایسی بات
کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ پر ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. متاع فی الدنیا, دنیا میں ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعهم, پھر ان کا ہماری طرف لوٹنا ہے. ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون, پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے اس چیز کے سبب جو وہ کفر کیا کرتے تھے. واتلو علیہم, اور ان پر تلاوت کیجیے, نبأ نوح, حضرت نوح علیہ السلام کی خبر کو. آپ ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یاد دہانی کروائیں. اذ قال لقومہ, جب اس نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم, ان کان کبر علیکم مقامی وتفکیری بآیات اللہ, اے میری قوم اگر میرے کھڑے ہو کر تمہیں نصیحت کرنا اللہ کی آیات پر تمہیں گراں گزرتا ہے, تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں اللہ کی آیات تمہیں کھڑے ہو کر یاد دلاتا ہوں, فعلی اللہ توکلت, بس میں اللہ پر ہی توکل کرتا ہوں. فاجمعوا امرکم, تم جمع کر لو اپنے تمام کاموں کو, وشرکاءکم, اور اپنے شریکوں کو, ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ, تاکہ تمہیں اپنے فیصلے میں کوئی بھی شبہ باقی نہ رہے. ثم قضوا الی, پھر تم پورا کام کر ڈالو جو تم کرنا چاہتے ہو. ولا تنظرون, اور مجھے کوئی بھی مہلت نہ دو. یعنی ان ادر ورڈز, اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو یہ برا لگتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کی یاد دہانی کر رہا ہوں, تو پھر ایسا کرو, آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو, آپ ایسا کرو اپنی ساری طاقتیں اور اپنے شریک جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو اکٹھا کر لو میرے خلاف, اور جو کر سکتے ہو کر لو, مجھے کچھ بھی مہلت نہ دو, تاکہ تمہیں بعد میں یہ شکوہ نہ رہے یا تمہیں کوئی شبہ باقی نہ رہے اس بارے میں. تو تم ایسا کرو, تم یہ کر کے دیکھ لو, تم مجھے کچھ میرا بگاڑ کے دیکھ لو, تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پس اگر تم پھر جاؤ, فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ, تو میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ, میرا اجر تو اللہ پر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. فَكَذَّبُوهُ, پس انہوں نے جھٹلایا اسے. فَنَجَّيْنَاهُ, پس ہم نے ان کو نجات دی. وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ, اور جو ان کے ساتھ ہیں کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ, اور ہم نے بنایا دیا ان کو جانشین. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فَانظُرْ, پس آپ دیکھیے, کیف کان عاقبۃ المنذرین, کیا تھا انجام, یہ کیسا انجام تھا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا. ثم بعثنا من بعده رسلا, پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد, حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے پھر بہت سے رسول بھیجے. الى قومہم, ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات, پس وہ آئے واضح نشانیوں کے ساتھ. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل, پس وہ نہیں ایمان لائے جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. كذلك نطبع على قلوب المعتدین, اسی طریقے سے ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے نکل جانے والے لوگوں کے دلوں پر. تو وہ ایک بندہ جو نہ کر دیتا ہے, ایک دفعہ کفر کر بیٹھتا ہے, اللہ کہتے ہیں پھر اس کو دوبارہ توفیق نہیں ملتی. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ, پھر ہم نے بھیجے اس کے بعد موسیٰ کو, وہارون, اور ہارون کو, الى فرعون وملئه بآیاتنا, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا, انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور وہ تھے مجرم قوم. فلما جاءهم الحق من عندنا, پس جب آ گیا حق ہماری طرف سے ان کے پاس. قالوا ان هذا لسحر مبین, تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. قال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا, کیا تم کہتے ہو حق کو جب وہ تمہارے پاس آ گیا کہ یہ جادو ہے. ولا يفلح الساحرون, جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے دنیا میں کیسے کامیاب, میرا تو ہے, یعنی اگر یہ جادو ہوا جس کو تم کہہ رہے ہو تو پھر میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا. ہر نبی آ کے یہ کہتا ہے, اور آپ نے دیکھا پیچھے بھی دلیلیں تھے, ہر نبی کہہ رہا تھا کہ جو تم مجھے بتا رہے ہو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. تو نبی کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ نبی اپنی دنیا کے اپنی زندگی میں کامیاب ہو کے جاتا ہے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا, انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے ہو اس لیے تاکہ تم ہمیں ہٹا دو اس دین سے جس پہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو, یعنی وہ دین جو ہمارے باپ دادا فالو کر رہے تھے, تم اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں ان سے دور کر دو, ہماری روایات سے ہمیں علیحدہ کرنے, جدا کرنے آئے ہو. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ, اور اس ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو اس دنیا میں, یعنی تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر آ کے تمہاری اس زمین کے اوپر بڑی شان و شوکت ہو, جو ہمیں مرتبے ملے ہیں, ہماری لیڈرشپ تمہارے حوالے ہو جائے. وما نحن لکما بمؤمنین, ہم تم پر ایمان نہیں لانے والے, تم دونوں پر, یعنی پھر موسیٰ اور ہارون کو کہا. وقال فرعون ائتونی, انہوں نے کہا فرعون نے کہا, ائتونی بکل ساحر علیم, لے آؤ تمام کے تمام جادوگر میرے پاس, یعنی مصر سے جتنے بھی جادوگر ہیں ساروں کو لے آؤ. فلما جاء السحرة, پس جب آئے جادوگر, قال لهم موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا, القوا ما انتم ملقون, ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر, جب انہوں نے ڈال دی وہ رسیاں ڈالیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم سوائے جادو کے کچھ بھی نہیں لے کے آئے, تمہارے پاس تو جادو ہی ہے, تو تم جادو لے کے آئے. ان اللہ سیبطل, ان قریب اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اس کو جو تم نے کیا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کے اعمال کو اچھا نہیں کرتا, ان کو رہنے نہیں دیتا.
وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرے گا اللہ تعالیٰ حق کو اپنی بات اپنے کلمات کے ساتھ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگر مجرم لوگ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون تھے؟ سوائے کچھ نوجوان جو ان کی اولادوں میں سے تھے۔ یعنی ہمیشہ عام طور پہ جو ریولوشن ہوتا ہے اس کو فالو کرنے والے عام طور پہ نوجوان ہوتے ہیں۔ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے بڑے لوگوں کے ڈر سے کہ کہیں وہ انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو آبویسلی جو لوگ نہیں لے کے آئے، تھوڑے لوگ کیوں مسلمان ہوئے، کون ایمان لے کے آئے، باقی کیا تھا، ان کو ڈر تھا فرعون سے، سیدھی سی بات ہے۔ تو طاقت جو ہوتی ہے، سلطہ جو ہوتا ہے، اس کی پاور، اس کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے نا، وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ أَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، وہ کہتے تھے جو دین ہے نا اس کو بدلنے میں، اس کو تباہ کرنے میں دو پرسنالٹیز کا کردار ہوتا ہے، ایک علماء کا اور دوسرے بادشاہوں کا۔ جس کو اللہ اختیار دے دے دنیا کے اندر، اس کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ اس کے اختیار کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں قبول، حق کو قبول نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کیونکہ فرعون وہ زمین پہ سرکشی کرتا تھا، اس کو اللہ نے غلبہ دیا ہوا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ یقیناً تھا حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ وَقَالَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لے کے آئے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، تو اللہ پہ تھوڑا بھروسہ بھی کرو، اگر تم مسلمان ہو بھروسہ کرو، اللہ پہ کیوں ڈرتے ہو، فرعون سے کیوں ڈرتے ہو، تم ایمان لے کے آئے ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پہ توکل کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ تعالی ہمیں ظالم قوم کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنانا۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں نجات دے دے اپنی رحمت سے کافر قوم سے۔ وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور ان کے بھائی سے، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، اپنے قوم کے لیے شہر میں کچھ گھر کو مقرر کر لو، وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، عبادت گاہیں بناؤ، واقیموا الصلاۃ، اور اس میں نماز قائم کرو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم سے اس کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی عبادات کے اوپر فوکس کریں۔ جیسے ادھر اللہ نے حکم دیا، اب اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لینا تھا کہ چلو اب تم نکلو، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے فرعون کو چھوڑ کے اب تم نکلو، اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ ایسا کرو، کیونکہ اب ان کے دل ڈر رہے تھے، ظاہرہ فرعون نے تھریٹ کیا تھا، اپنے پیچھے بڑھ گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر تم دوبارہ، یعنی جو لوگ تمہارے پیچھا کریں گے، فالو کریں گے، میں دوبارہ جس طریقے سے پہلے میں نے ان کے بچوں کو مارا تھا، میں دوبارہ ان کے بچوں کو ماروں گا، دوبارہ اس نے تھریٹ کیا تھا۔ اب اس خوف اور اس ڈر کے عالم میں حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ پہ توکل کرو، تو ایسے موقع پر اللہ نے ان کو حکم دیا ایسا کرو کہ گھروں کے اندر اپنے کچھ گھر مختص کر لو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قوم، یہ واحد قوم ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واحد امت ہے جس کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، باقی قوموں کے لیے نہیں تھا۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ کچھ گھر اپنی عبادت کے لیے مختص کر لو۔ اب عبادت صرف انہی جگہوں پہ ہو سکتی تھی، تو اب ان کے اندر اللہ کی نماز، اللہ کے لیے نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ تو اس کا مطلب ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد دو چیزوں سے آتی ہے، صبر سے اور نماز سے۔ یہ بہت اہم نسخہ ہے، پڑھ کے دیکھیں، میں نے خود عمل کر کے دیکھا ہے، واقعی فرق پڑتا ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے جب انسان صبر کرتا ہے، اور صبر کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ انسان اللہ کی نماز، خاص طور پہ نماز کی طرف لوٹتا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان والوں کے لیے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا میں کتنی شان و شوکت دی ہے، اس دنیا کی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اللہ تعالیٰ تو نے اس لیے دیے تاکہ یہ دنیا تیرے رستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کے مال اور دولت کو سب کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنون، تاکہ وہ ایمان نہ لے کے آئیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ قال، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آخر میں جب حد ہو گئی اور انہوں نے وہ جو عذاب بھی آئے اور بار بار وہ عذاب آتے پھر دوبارہ ٹال دیتے، سب کچھ ہو گیا، تو اینڈ پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اور وہ یہ بد دعا کی، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، تم دونوں کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا۔ فاستقیما، پس تم دونوں قائم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ تم پیروی کرنا ان لوگوں کی رستے کی جو نہیں علم رکھتے، جاہل لوگ ہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پھر ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کرا دیا، عبور کروا دیا۔
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کو فالو کیا پکڑنے کے لیے، بغیاً وعدوا، سرکشی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے اور دشمنی کی وجہ سے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ اس کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ جب اس نے پا لیا اسے غرق ہونے کو، جب فرعون یعنی حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب غرق نے اس کو پا لیا، یعنی ان ادر ورڈز جب غرق ہونے کا وقت آیا اور وہ غرق ہو رہا تھا، قال آمنت، تو اس نے کہا کہ میں اب ایمان لایا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس ذات کے جس پر آمنت بہ بنو اسرائیل ایمان لے کے آئے، تو اب بنی اسرائیل جس پر ایمان لے کے آئے اب میں اس کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ جب اس وقت کیا ہوا، جب وہ غرق ہونے کے ٹائم آیا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہو جاتا ہوں۔ الآن، اللہ کہتے ہیں اب تم مسلمان ہوئے، اب تم ایمان لے کے آتے ہو، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے تم تو بڑے سرکش اور نافرمان تھے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور دنیا میں تم فساد پھیلاتے تھے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پس آج ہم محفوظ کر دیں گے، نجات دیں گے تیرے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ ہو جائے تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے عن آیاتنا، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ، اب یہ جو کہنا کہ جو ہم تمہارا جو بدن ہے اس کو محفوظ نجات دیں گے تاکہ تم بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اب اس کس ٹائم تک وہ نشانی بنے اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل ممیز جو پڑی ہیں احرام مصر میں، جو فرعون پڑا ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی باڈی ہے اور یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ معاف کرے، اگر اس طرح کے ہم کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بعض اوقات نا مسئلے ہوتے ہیں۔ مسئلے کیا ہوتے ہیں کہ صرف ایک ممی نہیں، بہت سی ممیز اس طرح کی موجود ہیں جو اسی بھی پرانی ہے، اور مزے کی بات ہے جس ممی کو ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ فرعون ہے، یعنی ہم سے مراد جو بعض مسلمان کلیم کرتے ہیں وہی فرعون ہے، اس کے بارے میں اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرس کو اکٹھا کریں تو وہ بالکل ڈفرینٹ فیکٹس اینڈ فگرس ہیں، وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غرق ہوا تھا۔ تو اس طرح کے دعوے ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیں قرآن مجید نے دعویٰ کیا کیا، سمپل قرآن نے کہا ہم کریں گے، اب وہ کتنی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کچھ قوموں تک سروائیو کی، اس کے بعد ختم ہو گئی نشان۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں قیامت تک کے لیے ہم اس کو سروائیو کریں گے، اللہ نے کہا بس کچھ اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کو محفوظ کریں گے، یعنی نجات دیں گے تاکہ تم بعد والوں کے لیے نشانی بن جاؤ۔ کس طرح کی نشانی، کتنے دیر کے لیے، واللہ اعلم۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ غافل ہیں، ہماری آیات کے بارے میں غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو ایک اچھا ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل بعد میں کیا ہوا، انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو فرعون کی سارے وہ بادشاہتیں تھیں، وہ سارے محلات تھے، وہ سارے ان کو باغات سارے ان کو مل گئے جب فرعون غرق ہو گیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے رزق دیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا، پس انہوں نے اختلاف کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ کرے گا آپ کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز کے بارے میں جس سے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ ہیں شک میں، مما انزلنا الیک، جو آپ پر نازل جو اس میں سے جو نازل ہوا آپ کی طرف، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبل، تو پھر آپ سوال کیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے اللہ کے دین کے بارے میں یا اس قرآن مجید کی حقیقت کے بارے میں تو آپ ایسا کیجئے یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھ لیں، ان کی کتابوں میں بھی آپ کو پیشین گوئیاں مل جائیں گی۔ لقد جاءک الحق من ربک، یقیناً آ گیا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، نہ ہو جائیے آپ شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور نہ آپ ہو جائیے ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فتکون من الخاسرین، تو آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں پر آپ کے رب کے عذاب کی بات پوری ہو چکی ہے، لا یؤمنون، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیۃ، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، ساری جو چیزیں مانگتے ہیں وہ سب کچھ آ جائے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، بس کیوں نہیں کسی بستی کو اس کے ایمان نے فائدہ دیا جو وہ ایمان لے کے آئے، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی واحد قوم ہے جس نے سروائیو کیا تھا عذاب کو، اس کے علاوہ کوئی قوم نہیں سروائیو کر سکی پرانی قوموں میں سے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کس طرح سروائیو کیا، انہوں نے کہا کہ انکار کیا اور جھٹلایا پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو، اللہ کا عذاب آیا، جیسے ہی عذاب آیا نا اور آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے عذاب کے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ساری جو قوم ہے وہ پوری اکٹھی ہو گئی، اپنے بچوں کو اپنے جانوروں کو لے کے کھلے میدان میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرنا شروع کر دیا، اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے توبہ استغفار کی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنا عذاب دور کر دیا۔ تو یہ واحد قوم ہے جس نے عذاب دیکھتے ہی فوراً توبہ کی مل کے، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ جتنی بھی قومیں ہیں اگر ان میں سے کوئی ایمان لے کے آئے تو ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوا، اس لیے فائدہ نہیں ہوا کہ انہوں جب وہ ایمان لے کے آئے تو انہوں نے بہت لیٹ کر دیا تھا،
ٹھیک ہے، جیسے فرعون تھا غرق ہو رہا ہے، اب جب موت آ گئی سامنے تب، اچھا یہ واحد قوم تھی کہ ابھی آثار نمودار ہوئے، عذاب آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے آسمان کے اوپر جو ہے، فار ایگزامپل تفصیلات مفسرین بیان کرتے ہیں، آسمان پہ اس کے نمودار ہونا شروع ہو گئے اثرات، تو انہیں فوراً ان کو احساس ہو، انہوں نے فوراً توبہ کی. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے کے آئے ہم نے دور کر دیا ان سے دنیا کی ذلت کا عذاب. ومتعناہم الی حین، پھر ہم نے دوبارہ ان کو ایک مدت تک کا موقع دیا. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جميعا، اگر آپ کے رب چاہتا تو اس دنیا میں جتنے بھی ہیں سب کے سب ایمان لے کے آتے. افانت تکرہ الناس، کہ آپ زبردستی کرتے ہیں لوگوں پر، حتی یکونوا مؤمنین، کہ وہ مومن ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو مومن بنانا ہوتا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ، اور یہ جواب ہے ہر آیت کا، جتنے بھی اعلان پہ آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی یہ لوگ کہتے تھے ولو شاء ربک، وہ پہلے بھی انہوں نے کہا نا کہ اگر ہمارا رب، کافروں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم سارے مسلمان ہوتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی چاہت ہی نہیں ہے مسلمان ہوں، ہم تو بالکل ٹھیک ہے، ہم تو اللہ کی چاہت کے مطابق چل رہے ہیں. یہ کافروں کا اعتراض تھا. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتے تو دنیا میں ہر بندہ مسلمان ہو، واقعی بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اللہ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر اللہ نے ساروں کو زبردستی مسلمان بنا دیا تو پھر دنیا میں ٹیسٹ ختم ہو گیا نا. اللہ نے تو دونوں کو اختیار دیا ہے. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، نہیں ہے کسی جان کے لیے لائق کہ وہ ایمان لے کے آئے اللہ کی مرضی کے بغیر. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیتے اللہ ناپاکی ان لوگوں کے لیے جو نہیں عقل رکھتے، نہ سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، یہاں پہ پہلے اللہ نے کہا اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے، اور یہاں پہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. تو دونوں بظاہر کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں آیات، لیکن اصل میں کانٹرڈکٹ نہیں کر رہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی کو گمراہ کرتے ہیں جو واقعی گمراہ ہونا چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا، پسند کرتا دین کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک بندہ ناپسند کرتا ہو دین کو، اللہ زبردستی اس کو مسلمان بنا دیں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ گڑ گڑاتا ہے اور حق کی طلب کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنا، آگے ہم پڑھیں گے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں حق کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بضرور اس کو گائیڈ کریں گے سیدھے رستے کی طرف، ہمارے رستے کی طرف. تو اللہ کے رستے میں جو چلنا چاہتا ہے، جو میں یہ دعویٰ ہے میرا بھی نہیں بلکہ اسلام کا دعویٰ ہے، جو بندہ سنسیرٹی کے ساتھ حق کی تلاش میں ہے کبھی بھی اللہ اس کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن جو بندہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، یا جس بندے کے نزدیک حق کی اہمیت ہی نہیں، جو حق کے بغاوت اور حق کے خلاف سرکشی اور اپنی ایگو کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو پھر اسلام کی طرف زبردستی نہیں لے کے آتے. قل انظروا، کہہ دیجئے دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین میں ہے، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، جو قوم ایمان نہیں لاتے ان کو یہ نشانیاں اور یہ ڈرانا کوئی فائدہ نہیں دیتا. فہل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، پس نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایسے دنوں کے، ایسے واقعات کی جو پہلی قوموں کو پیش آئے، یعنی جو پہلی قوموں کے ساتھ حالات آئے، واقعات ہوئے، بس یہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. قل فانتظروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے جو پھر انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ مل کے انتظار کرتا ہوں. ثم ننجی رسلنا، پھر ہم نے نجات دیں گے، پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح جس طرح کا ہم نے پچھلے مومنوں کو نجات دی تو ہم اپنے مومنوں بندوں کو دوبارہ نجات دے دیں گے اور ان کو تباہ کر دیں گے. حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں گے. قل یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہیں موت دیتا ہے. وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اہل ایمان میں سے ہو جاؤں. وان اقم وجہک للدین، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ قائم رکھیں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنا چہرہ قائم رکھوں دین حنیف، یعنی دین کی طرف یکسو ہوتے ہوئے. ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مشرکین میں سے بالکل نہ ہو جاؤں. ولا تدعوا من دون اللہ، اور آپ نہ پکاریں اللہ کے سوا، ما لا ينفعک، جو نہیں نفع دیتا آپ کو، ولا یضرک، اور نہیں نقصان پہنچائے گا آپ کو. جو ایسی مخلوق کو آپ بالکل، یہ ایسے شخص کو بالکل نہ اللہ کے علاوہ پکاریں جو آپ کو کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں دے سکتا. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے یہ کیا تو بے شک آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ بِضُرٍّ، کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں دور کرنے والا اس تکلیف کو مگر اللہ. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ چاہے آپ کے لیے کوئی بھلائی، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس فضل کو کوئی بھی روکنے والا نہیں. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل کرتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ
الرحیم، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت پائی، فإنما یہتدی لنفسہ، تو اس ہدایت کا اسے ہی فائدہ ہوگا۔ ومن ضل، پس وہ جو گمراہ ہوا، فإنما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں میں آپ پر کوئی ذمہ دار۔ واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کریں آپ اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف۔ واصبر، اور صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ہمارا سپارہ ختم ہوتا ہے۔